अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए इंस्पेक्टर नियाज अहमद खोसा की डायरी से एक मुंतखब तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वो सावन का एक हफ्स ज़दा दिन था। रात सावन बरसा था, लेकिन इस वक्त हफ्स का ये आलम था कि छत पर लगे पंखे की हवा भी पसीने की राह में रुकावट बनने की सकत नहीं रखती थी। खैर, मौसम जैसा भी हो, काम तो चलते रहते हैं, खासकर पुलिस के काम। दिन के तकरीबन 12 बजे दो बंदे मेरे पास आए। वो शक्ल से देहाती लगते थे। मैंने इन्हें अपने सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गए। मैंने बगौर इनकी तरफ देखा। दोनों अपनी जिंदगी की कम से कम 50 बहारें देख चुके थे। बाद में मेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ। एक की उम्र 50 साल और दूसरे की उम्र तकरीबन 52 साल थी। दोनों साला बहनोई थे। दोनों के नाम बिल तरतीब करामत अली और सलामत अली थे। वैसे नामों में क्या रखा है? ना ही करामत अली के पास कोई करामत थी और ना ही सलामत अली अब सलामत रहा था, क्योंकि उसका जवान चाहन बेटा गुम हो गया था, शुजात अली। यहाँ भी बात वही थी कि वो कम से कम एक रात और आधा दिन गुजार कर, बल्कि हमारी ज़बान में ज़ाया करके आए थे। उन्होंने बताया था कि शुजात अली कल सुबह 10 बजे घर से ये कहकर गया था कि शाम तक आ जाएगा। मैंने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, जब शुजात अली शाम घर नहीं आया था तो आपको मेरे पास आ जाना चाहिए था। बस थानेदार साहब, हमने सोचा कि हो सकता है कि कहीं दूर निकल गया हो, सुबह जाएगा। सुबह से अब तक हम इसके दोस्तों वगैरह से पता करते रहे हैं। हर तरफ से मायूस और नामुराद होकर आपके पास आए हैं। अब ऊपर आसमान पर खुदा और नीचे आप ही हमारा सहारा हैं। करामत अली ने गम में डूबी हुई आवाज में कहा। देखो करामत अली, मायूसी गुनाह है। हिम्मत से काम लो और जहन को हाजिर रखकर मेरे सवालों के जवाब दो। यही बात सलामत अली तुम्हारे लिए भी है। हम हाजिर हैं थानेदार साहब, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछें। दोनों ने यक ज़बान होकर कहा। शुजात अली क्या बता कर गया था कि कहाँ जा रहा है? थानेदार साहब, वो सैलानी आदमी है। इसे कुदरत के हसीन नज़ारों से इश्क है। वो जब भी छुट्टी पर आता था, कैमरा लेकर निकल जाता था। इसके एल्बम में मरी, इस्कर्दू, एबटाबाद, कागान, नारान के दिलफरेब, होशरुबा और हसीन नज़ारों की तस्वीरें भरी पड़ी हैं और करीबी गांव देहातों के नज़ारों की तस्वीरें भी हैं। इसे यही एक शौक था। न कोई नशा करता था और न दोस्तों यारों में ज़्यादा वक्त गुजारता था। यानी वो ज़्यादातर अकेला ही जाता था? मैंने सलामत अली की आंखों में देखते हुए सवाल किया। बिल्कुल जनाब, ना देखी जगहों पर वो अकेला ही जाता था, जबकि जिस दूर दराज जगहों का जिक्र आया है वहाँ दोस्तों के साथ गया था। खैर सलामत अली, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा। तुम लोग इसके कम से कम 2 करीबी दोस्तों को अपने घर बुला लेना। फिर मैंने इन्हें रिपोर्ट दर्ज करवाने मुहर्रिर के पास भेज दिया था। शाम को हम, यानी कि मैं और सिपाही अजमत, सादा कपड़ों में सलामत अली के घर में मौजूद थे। इसका बहनोई करामत अली भी मौजूद था। सलामत अली ने हमारे मना करने के बावजूद हमारे लिए भैंस के खालिस दूध की चाय और बिस्किट वगैरह का बंदोबस्त कर दिया था। बाज़ औक़ात हम किसी के खुलूस के हाथों मजबूर हो जाते थे। करामत अली, जब किसी की बेटी या बेटा इस तरह गुम हो जाते हैं तो हमें हर तरह के सवाल करने पड़ते हैं, जिनके जवाब वालिदैन या रिश्तेदार गोलमोल या गलत देते हैं, जिससे हमारे लिए मुश्किलात हो जाती है कि हम तफ्तीश का रुख सही सिमत मोड़ सकें। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। थानेदार साहब, मैं आपकी बात की गहराई तक पहुंच गया हूँ। आप जो कुछ पूछेंगे हम बिल्कुल सही जवाब देंगे। करामत अली ने अपने साले की तरफ देखते हुए कहा। उसने भी इस बात में सर हिलाते हुए गोया अपने बहनोई की बात की तायीद की। सलामत अली, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा बेटा शुजात अली काम कहाँ करता है? वो पंखे बनाने वाली एक फैक्ट्री में फिटर का काम करता है। वो हर वीकेंड पर छुट्टी पर आता था? नहीं थानेदार साहब, वो वहाँ इतवार को भी काम करता था, कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करता था। महीने के एंड पर 6 दिन छुट्टी आता था। किसी लड़की वगैरह का चक्कर तो नहीं है वहाँ या यहाँ? इस सवाल के जवाब के लिए सलामत अली ने करामत अली की तरफ यूं देखा जैसे चाहता हो कि इस सवाल का जवाब वो दे। करामत अली ने खंकार कर गला साफ किया, फिर बोला, थानेदार साहब, हमने बचपन में ही इसकी मंगनी कर दी थी। 2 महीने पहले निकाह भी कर दिया है।
اب اگلے مہینے رخصتی کرنی تھی۔ آخر میں اس کی آواز رند گئی تھی۔ اس کے لہجے سے میں سب کچھ سمجھ گیا تھا، پھر بھی اس کے منہ سے سننے کی خاطر بولا، کس لڑکی کے ساتھ؟ میرا مطلب ہے کہ کس کی بیٹی سے؟ میری بیٹی سے۔ تھانے دار صاحب، گلنار، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس نے تو رو رو کر برا حال کر لیا ہے، اب بھی اندر بیٹھی چپ کے آنسو بہا رہی ہے۔ کرامت علی نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ابھی میں اگلا سوال کرنے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ سلامت علی بول پڑا، جناب، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را جلدی میرے بیٹے کو ڈھونڈے، ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ گلنار کہتی ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ میں آپ کو کن لفظوں میں بتاؤں کہ دونوں میں اتنی محبت ہے کہ لوگ ہیر رانجھا، سسی پنو اور شیری فرات کی مثالیں دیتے ہیں۔ ایسے لمحے میرے لیے بہت صبر آزما اور کٹھن ہوتے تھے۔ بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے میرے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا تھا، میں خود بھی جذباتی ہو جاتا تھا۔ میں نے سلامت علی کے جڑے ہوئے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا، سلامت علی، خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرو، مجھ سے جہاں تک ہو سکا تمہارے بیٹے کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ پھر محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، اس کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ اس میں شدت اور گہرائی کتنی ہے۔ تھانے دار صاحب، خدا آپ کا بھلا کرے، یہ کرامت علی کی آواز تھی۔ ایک بات کا سوچ سمجھ کر جواب دینا، بات گھر کی تھی، پھر نکاح پہلے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے سلامت علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، ابھی میں یہ بات آپ کو بتانے ہی لگا تھا، شکر ہے کہ آپ نے خود ہی پوچھ لیا۔ دراصل ہمارے پڑوسی قاسم خان کا بیٹا حاکم خان کافی عرصے سے گلنار کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ 2 دفعہ حاکم خان کی ماں رشتہ لے کر بھی آئی تھی۔ یہاں پہنچ کر سلامت علی چند لمحے کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا۔ میں نے ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ پھر اس کا رد عمل کیا تھا؟ دونوں دفعہ چلی گئی تھی، صرف اتنا کہا تھا کہ میں اپنے دیوانے بیٹے کو کیسے سمجھاؤں، اور اس کا دیوانہ بیٹا کیا کہتا تھا؟ میرے یا کرامت علی کے سامنے تو اس نے کبھی کوئی بات نہیں کی، البتہ 1-2 بندوں کے سامنے اس نے بڑک ماری تھی کہ میں دیکھوں گا۔ اچھا، میں نے کہا تھا کہ دوستوں کو بلایا ہے؟ کامران تو آیا بیٹھا ہے، لیکن امجد اپنے گھر میں نہیں ملا۔ اس کے والدین کیا کہتے ہیں کہ کہاں گیا ہے؟ اپنی خالہ کے گھر وزیر آباد گیا ہے۔ چلو فی الحال کامران کو ہی بھیج دو۔ چند لمحوں بعد جو جوان میرے سامنے آیا وہ 24-25 سالہ ایک گبرو جوان تھا۔ درمیانی مونچھیں اس کی مردانہ بجاعت میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے سامنے پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ یہاں یہ بات بتانا مناسب ہوگا کہ مجھے میرے کہنے پر سلامت علی نے پرامتے میں بٹھایا تھا۔ میرے لیے اس نے کرسی کا بندوبست کیا تھا اور اس کے سامنے 2 چارپائیاں بچھا دی تھیں جن پر اجلی چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ سپاہی عظمت باہر گاڑی کے پاس تھا۔ اس وقت میں اور کامران اکیلے تھے۔ کامران میاں، کیا حال چال ہیں؟ میں نے نارمل لہجے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تھانے دار صاحب، تمہارا دوست شجاعت علی گم ہو گیا ہے، تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ ویسے تو تھانے دار صاحب وہ ایک سیلانی آدمی ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے جہاں اسے قدرتی مناظر ملیں، لیکن اس بات جس طرح وہ غائب یا گم ہوا ہے یہ قابل عذر اور تشویش کی بات ہے۔ کیا اسے پتا تھا کہ حاکم خان اس کی گلنار کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اسے پتا تھا، وہ کہتا تھا جب بھی سامنے آیا تو اس کے ساتھ 2 ہاتھ کر لوں گا۔ اوہ، خاصا سیریس مسئلہ ہے تھانے دار صاحب۔ ویسے ایک بات ہے، اس نے گلنار کو کبھی تنگ نہیں کیا تھا، صرف اپنی ماں کو 2 دفعہ منت سماجت کر کے رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ سنا ہے کہ اس نے کسی کے سامنے بڑک ماری تھی کہ میں دیکھ لوں گا؟ میں نے تو یہ بات نہیں سنی۔ خیر، اس بات کو میں دیکھ لوں گا۔ ویسے تمہارے خیال میں تمہاری دوست شجاعت کو گم کرنے میں حاکم خان کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا، کامران نے اپنی طرف سے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جوان، تم اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھنا، جو ہی کوئی بات تمہیں پتہ چلے میرے پاس آنے میں دیر نہ کرنا۔ تم جا کر سلامت علی کو بھیج دو۔ سلامت علی آیا تو میں نے اسے کہا کہ اپنی بہو کو بھیج دو۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ گلنار جب میرے سامنے آئی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ گورا چٹا رنگ، پتلے پتلے نین نقش، کتابی چہرہ، بس اسے حسن کی دیوی کہنا مناسب ہوگا۔ وہ 2 جوانوں کو کیا بلکہ پورے گاؤں کو دیوانہ بنا سکتی تھی۔
इस वक्त उसकी मोटी मोटी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। बीबी, हिम्मत से काम लो, खुदा बेहतर करेगा, मैंने इसको तसल्ली देने की खातिर कहा। थानेदार साहब, मेरा शुजात 24 दिन काम पर रहता था तो मैं एक एक दिन गिन गिन कर गुजारती थी। हमारी मोहब्बत बचपन से थी। जिस वक्त हमें मोहब्बत के मुतालिक ज़्यादा इल्म नहीं था, बस दिल चाहता था कि हर वक्त एक दूसरे के साथ रहें। रेत या मिट्टी के घरौंदे बनाते थे जो दूसरे दिन टूटे होते थे, ताहम हम अगले दिन फिर बना लेते थे। बीबी, मुझे तुम दोनों की मोहब्बत का इल्म हो चुका है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे चंद सवालों के जवाब चाहिए। पूछे थानेदार साहब। मेरे इल्म में ये बात आई है कि कासिम खान का बेटा तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। थानेदार साहब, एक बात तो बताएं, अगर औरत खूबसूरत हो तो मर्द राल क्यों टपकाने लग जाते हैं? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। देखो बीबी, ये तो एक फितरी बात है, हर खूबसूरत चीज़ अच्छी लगती है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन इस चीज़ को गलत तरीके से हासिल करना जुर्म है। खैर, इस बहस को छोड़ें। हाकिम खान बस दूर दूर से मुझे देखता था, अगर करीब आता तो मैं उसकी आंखें निकाल लेती। तुम्हारे ख्याल में हाकिम खान किसी तरह शुजात अली के मामले में मुलविस हो सकता है? मुझे तो इस पर पक्का शक है थानेदार साहब। आप इसको पकड़कर फेंटी शेटी लगाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी अलहदा हो सकता है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं इस सिलसिले में इसका अंग अंग अलहदा कर दूंगा, तुम बस दुआ करो। थानेदार साहब, मैं तो हर वक्त हाथ फैलाए दुआ मांगती रहती हूँ या रोती रहती हूँ। मैं एक बात अभी आपको बता देती हूँ कि अगर शुजात मुझे ना मिला तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। इसके बाद मैंने इसे तसल्ली दिलासा देकर रुखसत कर दिया था। यहाँ इस बात की वजाहत कर दूँ कि अगर मैं सारे सवाल जवाब लिखने लग जाऊँ तो कहानी बहुत लंबी और तवील हो जाएगी, इसलिए चीदा चीदा सवाल जवाब लिखने पर इक्तफा कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने सलामत अली और करामत अली को चंद हिदायत दी, जिनमें यह हिदायत भी शामिल थी कि जो ही अमजद आए इसे थाने भेज दें, और अगर इन्हें कोई नई बात, कोई नया सुराग मिले तो बंदूक से निकली गोली की तरह मेरे पास आएं। और फिर हम सरकार की दी हुई गाड़ी में बैठकर वापस थाने में आ गए थे। थाने में पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे। मैंने थाने का इंतज़ाम और इंसराम शबीना ड्यूटी वाले सीनियर एहलकार के सुपुर्द किया और ख़ुद आराम करने अपने क्वार्टर में चला गया। अगली सुबह मैं छतरी की छाँव में थाने में पहुंचा, क्योंकि सावन टूट कर बरस रहा था। यहाँ आपकी दिलचस्पी की खातिर ये बात भी बताता चलूँ कि वो छतरी अब भी मेरे पास मौजूद है, और ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि उस ज़माने में चीज़ें बहुत पायदार होती थीं। मैंने अपनी सीट संभालते ही सबसे पहला काम ये किया कि हाकिम खान को लाने के लिए सिपाही शहबाज को भेज दिया। इस पर सिर्फ शक जाहिर किया गया था। अगर कोई ठोस सबूत या इशारा मिलता तो रात को ही उसे बुलवा लेता। 2 घंटे बाद सिपाही शहबाज ने आकर बताया कि वो घर में नहीं है। वो उसके वालिद कासिम खान को साथ ले आया था। ये अच्छा और मौके की मुनासबत से काम सिपाही शहबाज ने खुद किया था। दरअसल मुझे अपने एहलकारों को उंगली पकड़कर चलाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसे शाबाश दी और कासिम खान को बुला लिया। कासिम खान एक ऊंचा, लंबा, सेहतमंद और गोरी रंगत का बंदा था। शक्ल से ही भला मानस लगता था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो परेशान है। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, खान साहब, मैंने तो आपके बेटे को बुलाया था। आप बादशाह आदमी हैं, जैसे चाहे बुला सकते हैं। उसने ऐसे लहजे में कहा कि मुझे गुस्सा आ गया, और मैं तपते हुए लहजे में बोला, आपका मतलब है कि मैं खामखा लोगों को तंग करने के लिए बुलाता रहता हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। मैं आपको जाने की इजाज़त दे रहा हूँ। आप इसे ढूंढें और थाने में हाजिर करें, वरना मजबूरन मुझे थानेदारों वाला खरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी आपको थाने में बिठाना पड़ेगा। मैंने इसकी आंखों से गफलत की पट्टी उतारने के लिए तल्ख लहजे में कहा, ठीक है थानेदार साहब, मैं कोशिश करता हूँ। इसके जाते ही एएसआई आफाक मेरे कमरे में दाखिल हुआ। आओ भाई आफाक, कचहरी के मामला ठीक चल रहे हैं ना? बिल्कुल सर, अभी उधर से ही आ रहा हूँ। मैं तो मसरूफ़ रहा हूँ। शुजात अली वाले केस में कोई पेशरफ्त हुई है? मैंने सारे हालात उसके गोश गुजार कर दिए। मामला उलझ गया है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि कासिम खान ने खुद ही अपने बेटे को कहीं छुपा दिया हो? ये उस सूरत में मुमकिन है जब उसने शुजात अली के साथ कोई गड़बड़ कर दी हो। वैसे मैंने अच्छी तरह कासिम खान को टटोल लिया है। यह भी तो हो सकता है सर कि हाकिम वारदात करके खुद ही रूपोश हो गया हो।
قاسم خان کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو؟ ASI نے ایک اور امکان کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں فقیر کے جھولے سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ تم ایسا کرو، قریبی تھانوں میں شجاعت علی کی تصویریں بھیج دو اور ساتھ ہی مخبروں کو بھی متحرک کر دو۔ ٹھیک ہے سر، میں یہ کام ابھی سے شروع کر دیتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں تھانے کے دوسرے کاموں میں الجھ گیا۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے سلامت علی کے گھر سے واپس آتے ہوئے شجاعت کی تصویر اس سے لے لی تھی۔ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر سپاہی انور کی شکل نظر آئی۔ وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ آ جاؤ بھائی، میں نے کاغذوں پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر امجد آ گیا ہے، اس نے اطلاع دی۔ جلدی بھیجو بھائی۔ امجد ایک سنسنی خیز اطلاع دینے آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ جس دن وہ وزیر آباد جا رہا تھا شجاعت علی اسے ملا تھا۔ اس کا ارادہ جنگل میں جانے کا تھا۔ تم یہ اطلاع اب دے رہے ہو؟ میں نے ٹٹولنے کی خاطر کہا۔ تھانے دار صاحب، اصل بات یہ ہے کہ میرا ارادہ ابھی 4-5 دن اور نہیں آنے کا تھا۔ یہ بات تو آپ کے علم میں آ چکی ہوگی کہ میں اپنی خالہ سے ملنے گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے بذریعہ ٹیلی فون مجھے شجاعت کے متعلق بتایا تو میں آ گیا ہوں۔ چلو، تم نے یہ تو اچھا کیا۔ شجاعت علی نے یہ تو بتایا ہوگا کہ اس کا ارادہ جنگل میں جانے کا کیوں ہے؟ تھانے دار صاحب، وہ ہر جگہ پھرتا رہتا ہے، کیمرہ اس کے پاس تھا، اس لیے میں نے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ تمہارے پاس گھڑی ہے؟ بالکل ہے تھانے دار صاحب۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میرے سامنے کر دی۔ جب شجاعت علی تمہیں ملا تھا اس وقت کتنے بجے تھے؟ اس وقت 2 بجے ہوں گے۔ تم نے گھڑی دیکھی تھی یا یوں ہی اندازے سے بتا رہے ہو؟ میں 1:30 بجے گھر سے نکلا تھا، میں نے اس وقت گھڑی تو نہیں دیکھی تھی، لیکن ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ اب ایک سوال کا جواب ذرا سوچ سمجھ کر دینا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پوچھیں تھانے دار صاحب۔ تمہارا دوست شجاعت علی کردار اور مزاج کا کیسا تھا؟ کردار کا تو بہت مضبوط تھا، صرف اپنی پھوپھی ذات گلنار کا دیوانہ تھا، اور یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ گلنار کے ساتھ اس کا نکاح بھی ہو گیا ہے۔ رہی بات مزاج کی، تو وہ ویسے تو انتہائی دھیمے اور ٹھنڈے مزاج کا ہے، لیکن کچھ عرصے سے برف میں آگ لگنے والا معاملہ ہو گیا ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اسے حاکم خان کے متعلق پتہ چلا ہے نا؟ بالکل تھانے دار صاحب، یہ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ امجد نے اگرچہ فکرہ مکمل نہیں کیا تھا، لیکن اس نے مجھے تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دیا تھا۔ پھر میں نے اسے رخصت کر دیا تھا اور ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان کو بلا کر کہا تھا کہ وہ جابر کو جا کر بلا لائے۔ یہ جنگل جو تھا یہ اس کا مالک جابر تھا۔ جابر کے آنے سے پہلے میں نے جنگل میں جانے کی مکمل تیاری کروا لی تھی۔ جابر اپنی جیپ لے کر آیا تھا، پھر جابر نے مجھے اپنی جیپ میں بٹھا لیا تھا اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر، اور 6 چاقو چوبند اور جنگل میں ہر قسم کی کارروائی کرنے کے ماہر پولیس اہلکار تھانے کی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ راستے میں نے جنگل میں جانے کے مقصد سے اسے 90 تلے الفاظ میں آگاہ کر دیا۔ میری باتیں سن کر چند لمحے وہ سوچ کی گہرائی میں چلا گیا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، اب میں بہت جلد اس جنگل کا بندوبست کروں گا۔ میں خاموش رہا۔ جب ہم جنگل میں پہنچے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جنگل تو اس سے بھی بڑا اور گھنا ہے جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا، اور یہاں پہنچ کر مجھے پراسراریت کا احساس ہوا۔ میں نے دائیں طرف سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان، سپاہی شہباز اور سپاہی توقیر کو بائیں طرف سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ سپاہی کبیر اور سپاہی فیروز ایک گزارے لائق شکاری بھی تھے، ان کے پاس شکاری بندوقیں بھی تھیں۔ جابر میرے ساتھ تھا۔ سب سے پہلی ایک گہری کھائی نے ہمارا استقبال کیا۔ یہ کھائی کوئی 5 فٹ چوڑی اور تقریباً اتنی ہی گہری ہوگی۔ اس سے آگے جھاڑیوں کا ایک جھنڈ تھا جن میں کہیں کہیں خار نظر آ رہے تھے۔ آگے چیڑ کے درختوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم ان درختوں کے اندر چلنے لگے۔ تھوڑی دور آگے ہمیں 2 خرگوش نظر آئے جو گھاس پر منہ مار رہے تھے۔ یہاں ہر طرف گھاس تھی۔ ساون کے متعلق ویسے بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ یہ پتھروں میں بھی گھاس اگا دیتا ہے۔ خرگوش ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر کسی سمت بھاگ گئے۔ ہم بھی آگے بڑھتے رہے۔ میں نے دائیں طرف وہاں ایک قدرتی غار بنا ہوا دیکھا تھا۔ جابر صاحب، کیوں نہ اس غار کی طرف جایا جائے؟ میں نے جابر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج تو ہماری مہار آپ کے ہاتھ میں ہے، جس طرف کہیں گے چل پڑیں گے۔ آپ نے اس جنگل کو لاوارث چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہوئی ہے۔
میں نے جابر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ کیسی وجہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تو آپ نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ دراصل اتنے عرصے بعد یعنی کہ 1 سال پہلے اس کا ایک اور دعوے دار نکل آیا تھا اور عدالت کی طرف سے اس نے اسٹے آرڈر لیا ہوا تھا۔ اب فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس موضوع پر مزید بات چیت کو فضول سمجھتے ہوئے کہا۔ جو ہی ہم غار کے قریب پہنچے، اندر سے غراہٹ سنائی دی اور یہ غراہٹ کسی بھیڑیے کی لگتی تھی۔ سپاہی کبیر نے اپنی بندوق سیدھی کر لی اور ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اچانک غار کے اندر سے بھیڑیا ہماری طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرتا، سپاہی کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی اس کی کھوپڑی میں اتر گئی۔ وہ 2 فٹ اوپر اچھلا اور پھر دھپ سے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ خسکم جہاں پاک، جابر صاحب نے دھیرے سے کہا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اسے ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش نہیں کر سکوں گا، میں نے مزاح کے رنگ میں کہا۔ اس پر جابر صاحب کا کہا جنگل کی فضا میں گونج کر رہ گیا تھا۔ ہم آگے چل پڑے۔ سر، وہ دیکھیں کوئی انسان لمبا لمبا لیٹا ہوا ہے۔ اچانک مجھے سپاہی شہباز کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک کھائی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ کھائی کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ میں نے کھائی کے اندر جھانکا تو مجھے وہاں ایک جوان لیٹا ہوا نظر آیا۔ جب ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان اور سپاہی شہباز نے اسے باہر نکالا تو یہ انکشاف ہوا کہ وہ تو مرا ہوا ہے اور سارے آثار سانپ کے ڈسنے کے ہیں، لیکن یہ شجاعت علی نہیں تھا کیونکہ اس کی تصویر میں دیکھ چکا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ مجھے شک سا ہوا کہ یہ حاکم خان نہ ہو۔ لاش پرانی لگتی تھی۔ اس کے بعد ہم نے شجاعت علی کے لیے جنگل کا چپا چپا چھان مارا، لیکن نہ وہ مردہ حالت میں ملا اور نہ زندہ حالت میں۔ بہرحال ہم لاش لے کر تھانے میں آ گئے۔ پھر لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے سے پہلے ہم نے قاسم خان کو بلا کر لاش کی شناخت کروا لی تھی۔ یہ حاکم خان ہی تھا۔ لاش دیکھ کر قاسم خان کی جو حالت ہوئی تھی، اس کو لفظوں کی زبان دینا ناممکن ہے۔ وہ جیسا بھی تھا، آخر اس کا لخت جگر تھا، اس کے رد عمل فطری تھا۔ قاسم خان تھانے سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے تسلی دلاسا دے کر اسے 2 سپاہیوں کی نگرانی میں گھر بھیج دیا تھا۔ شجاعت علی کے متعلق پتہ چلا تھا کہ وہ جنگل میں گیا تھا، اس لیے ہم نے جنگل کی خاک چھانی تھی، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اسے آسمان کھا گیا تھا یا زمین نکل گئی تھی۔ بہرحال حاکم خان کا اس حال میں ملنا کسی بھی موم میں سے کم نہیں تھا۔ وہ وہاں کیوں گیا تھا؟ دوسرے دن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، 7 لاش بھی تھی۔ کافی دیر سے حاکم خان کے رشتہ دار آئے بیٹھے تھے، وہ لاش لے کر چلے گئے۔ قاسم خان کے متعلق یہ پتہ چلا کہ وہ گھر میں ہے کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ اب میں آپ کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے متعلق بتاتا ہوں۔ حاکم خان کی موت سانپ کے ڈسنے سے ہی ہوئی تھی۔ موت کا دن وہی تھا جس دن دونوں غائب ہوئے تھے، یہ میں نے اندازہ لگایا تھا۔ رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ لاش اتنے دن پرانی ہے۔ لاش کے دائیں پاؤں کے اوپر سانپ کے ڈسنے کا نشان تھا۔ اس کیس میں مجھے واقعی دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ یہ میرا اس وقت پہلا کیس تھا جب مجھے اس پراسرار جنگل کی خاک چھاننی پڑی تھی۔ ابھی میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھ کر فارغ ہی ہوا تھا کہ ASI آفاق میرے کمرے میں آ گیا۔ شاید اس نے چائے کے لیے پہلے ہی کہا ہوا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی چائے آ گئی۔ چائے پینے کے دوران ہماری اس کیس کے سلسلے میں بات چیت ہونے لگی۔ سر، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر شجاعت علی کدھر گیا؟ اور اس نے چائے کی چسکی لی، پھر گویا ہوا، یہ حاکم خان ادھر جنگل میں کیا کر رہا تھا؟ دیکھو آفاق، میں نے گرم چائے کا گھونٹ معدے میں اتارتے ہوئے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ جنگل میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جس تک ابھی ہماری نظروں نے رسائی حاصل نہیں کی۔ بات تو سر کچھ ایسی ہی لگتی ہے۔ ویسے اسٹے آرڈر کی کیا کہانی ہے؟ میں نے جابر سے حاصل ہونے والی معلومات اس کے سامنے رکھ دیں۔ سر، میں نے کل کچہری جانا ہے، وہاں کوئی کھرا کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچانک ASI چونک کر بولا، سر، کہیں ایسا تو نہیں کہ شجاعت علی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا ہو؟ اس لائن پر میں نے بھی سوچا ہے، لیکن بات دل کو لگ نہیں رہی۔ تم کچہری سے معلومات حاصل کرو کہ جابر نے کون سا مقدمہ جیتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں زمین کی تہہ سے بھی راز نکلوانے کی صحیح کروں گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ وہ مجھے مخبروں کی رپورٹیں دے گیا تھا، جو معلومات شجاعت اور حاکم خان کے متعلق
ہم تک پہنچ چکی تھی۔ مخبروں نے ان کی تصدیق کر دی تھی۔ ابھی میں نے میز پر رکھے کاغذوں کی طرف توجہ دی ہی تھی کہ سپاہی انور نے اطلاع دی، سر، کوئی راجہ فیاض صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور بندہ بھی ہے۔ بھیج دو بھائی، ہم تو عوام کی خدمت کے لیے ہی ادھر بیٹھے ہیں۔ کچھ لمحوں کے بعد دونوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ راجہ فیاض کو میں جانتا تھا، یہ شہر میں واقع ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ سانولا رنگ تھا لیکن نئے نقش خوبصورت تھے، تھوڑے موٹاپے کی طرف گامزن تھے۔ دوسرے صاحب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مقناطیسی شخصیت کے مالک لگتے تھے۔ انہوں نے مہنگی اور نفیس پینٹ شرٹ سے تن کی ہوئی تھی۔ راجہ صاحب نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر بولے، تھانے دار صاحب، یہ عبدالرزاق صاحب ہیں، حبیب کاٹن مل میں جنرل مینیجر ہیں۔ یہ کافی عرصے سے پریشان ہیں۔ آج انہوں نے اپنی رام کہانی مجھے سنائی ہے اور میں ان کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ آپ کافی ذہین ہیں۔ راجہ صاحب، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ تھانے دار صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عبدالرزاق صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی فرمائیے۔ میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ ہمارے گھر میں آج کل کچھ پراسرار حالات چل رہے ہیں۔ پراسرار حالات؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر گویا ہوا، ذرا تفصیل سے بتائیں۔ تقریباً 1 ماہ سے ہمارے گھر سے پیسے غائب ہونے لگے ہیں۔ کبھی 50، کبھی 100 غائب ہوئے تھے، اور یہ ہر چوتھے پانچویں روز ہوتا تھا۔ اور اب تو حد ہی ہو گئی ہے، پرسوں سے میری بیوی کی سونے کی انگوٹھی نہیں مل رہی۔ واقعی یہ تو تشویش والی بات ہے۔ آپ کے گھر میں افراد کتنے ہیں؟ میں نے جنرل مینیجر صاحب کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، ایک میں ہوں، ایک میری بیوی ہے، بیٹا عدیل ہے اور بیٹی فائقہ ہے۔ بیٹے کی عمر تقریباً 18 سال ہے اور بیٹی 10 سال کی ہوگی۔ کوئی نوکر نوکرانی؟ ایک نوکرانی نجمہ ہے، ایک ڈرائیور شربت علی اور چوکیدار طوفان خان ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ نے سرونٹ کوارٹر بنائے ہوئے ہیں؟ تھانے دار صاحب، مجھے مل کی طرف سے ایک بنگلہ ملا ہوا ہے، اس میں 2 سرونٹ کوارٹر ہیں، ایک گیٹ کے ساتھ جس میں طوفان خان رہتا ہے، اور دوسرا سرونٹ کوارٹر میں نے نجمہ کو دیا ہوا ہے، جو اپنے 5 سالہ بیٹے عارف اور اپاہج شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ اور ڈرائیور شام کو اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ ویسے آپ کو کسی پر شک ہے؟ میں نے اہم سوال کیا۔ سب بھروسے والے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس موقع پر راجہ صاحب بولے، تھانے دار صاحب، ابھی عبدالرزاق صاحب کسی قسم کی رپورٹ درج نہیں کروانا چاہتے۔ آپ میری درخواست پر ذرا تحقیقات کروا دیں۔ راجہ صاحب، ویسے تو جب تک رپورٹ نہ ہو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر کہا، میں ذاتی طور پر کچھ کروں گا جو ہی مجھے فرصت ملی۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ، دونوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا اور ان کے جانے کے بعد میز پر رکھے کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 2 دن بعد شام کو میں جنرل مینیجر صاحب کے بنگلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں یہ بتانا مناسب ہوگا کہ میرے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان بھی تھا اور ہم سفید کپڑوں میں تھے۔ اس وقت ڈرائیور بھی وہیں تھا۔ وہ چھوٹے قد کا ایک خوبصورت بندہ تھا۔ اس کے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سب سے پہلے اسی سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ جنرل مینیجر صاحب نے سب سے ہمارا تعارف کروا دیا تھا۔ شربت علی، تمہارا نام کیسا ہے؟ جناب، پتہ نہیں میرے ماں باپ نے کیا سوچ کر میرا نام رکھا ہے، میری تو آنکھیں بھی شربتی نہیں ہیں۔ تم تو زیادہ تر باہر ہی ہوتے ہو کیونکہ ڈرائیور ہو۔ تمہارے صاحب پریشان ہیں، انہوں نے ذکر تو کیا ہوگا۔ جناب، عبدالرزاق صاحب بہت ہی وسیع القلب اور اچھے ہیں، انہوں نے ذکر کیا تھا سرسری طور پر۔ تھانے دار صاحب، اس نے چند لمحے غور کیا اور پھر بولا، اس معاملے میں کافی غور و فکر کرنے کے بعد میں کسی نتیجے پر پہنچ چکا ہوں۔ میں اپنی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کسی ایسی حرکت کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے چہرے پر سچ لکھا ہوا ہے، تم نے حالات پر نظر رکھنی ہے، جو ہی کوئی بات معلوم ہو مجھے مطلع کرنا۔ آپ فکر ہی نہ کریں تھانے دار صاحب۔ میں نے اسے رخصت کر کے نجمہ کو بلا لیا۔ نجمہ ایک خوبصورت خاتون تھی، عمر 30 اور 32 سال کے درمیان ہوگی۔ نجمہ، تمہارے صاحب کیسے آدمی ہیں؟ وہ اس غیر متوقع سوال سے ذرا بھی نہ گھبرائی اور پوری دلیری سے بولی،
थानेदार साहब, यहाँ ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है जैसी सूरत-ए-हाल से आपका पाला पड़ता रहता है। कैसी सूरत-ए-हाल? मैंने ऐसे लहजे में कहा जैसे मुझे उसके जवाब से हैरानगी हुई हो। देखें थानेदार साहब, साहब ने मुझे बहन कहा हुआ है। उन्होंने कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। हालांकि कई बार हम अकेले भी होते थे। ऐसे मौक़ों पर साहब मुझे इतना कहते थे कि नजमा, अपने क्वार्टर में चली जाओ, ज़रूरत हुई तो बुला लूँगा। देखो नजमा, जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह सारे मर्द या औरतें बुरी नहीं होती। तो मुझे ये बताओ कि इस घर में जो कुछ हो रहा है, इसके मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? मेरा मतलब है कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? नजमा चंद लम्हे सोच की गहराई में चली गई, फिर बोली, इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकती। वैसे मुझे दुख बहुत है, क्योंकि साहब और बेगम साहिबा दोनों बहुत अच्छे हैं और ऐसी हरकतें करने वाला कोई इंतहाई कमीना बंदा ही हो सकता है। खैर, तुम ये बताओ कि इस घर में कौन कौन आता है? थानेदार साहब, एक तो साहब का भाई फरीद आता है, बेगम साहिबा की बहन और बहनोई बमे बच्चों के आते हैं, और कभी कभी साहब का कोई दोस्त या बेगम साहिबा की सहेली आ जाती हैं। दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे हैं? एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। अगर साहब को आने में देर हो जाए तो बेगम साहिबा पारे की तरह मुस्तरिब हो जाती हैं। ठीक है, तुम जाओ और बेगम साहिबा को भेज दो। चंद लम्हों के बाद एक दराज कामत खातून मेरे सामने बैठी हुई थी। खातून को देखकर मेरे जहन में ये बात आई कि ये तो चांद सूरज की जोड़ी है। नाम इसका सदफ मालूम हुआ। खातून, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं ज़ाती तौर पर आपके मामले की तहकीकात कर रहा हूँ। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि बिला खौफ व खतर आप अपना शक मुझे बता दें। खातून ने अपने सर पर चादर को ठीक तरह से रखते हुए कहा, थानेदार साहब, मैं बगैर लगी लिपटी रखे आपको बताती हूँ कि मुझे शक तो किसी पे नहीं है, सिर्फ तशवीश है। और मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि मेरे शौहर सिर्फ मेरे कहने पर आपके पास गए थे। मैंने भी इन्हें सिर्फ इसलिए कहा था कि कोई बड़ी वारदात, मेरा मतलब है कि चोरी ना हो जाए। अच्छा, मैं आपके ख्यालात की कदर करता हूँ। आप अपनी नौकरानी नजमा के मुतालिक बताएं कि कैसे किरदार की मालिक है। थानेदार साहब, नजमा हीरा है, हीरा, ईमानदार, जफाकश और शौहर परस्त। ठीक है, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। हमें इसकी ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। मैंने इसे रुखसत करने से पहले कहा कि वो चौकन्नी होकर रहे, अपनी चीज़ें और रुपए पैसे ताले के अंदर रखे। इसके बाद हम थाने में वापस आ गए थे। 4 दिन के बाद दिन के तकरीबन 12 बजे मुझे बताया गया कि मुखबिर नवेद मुझसे मिलना चाहता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि अब्दुल रज़ाक साहब की रिहाइशगाह से वापस आने के बाद मैंने एक काम इसके ज़िम्मे लगाया था। नवेद ने मुझे रिपोर्ट दी कि आज फला बंदा फिर फ़कीर से मिला था। आज फ़कीरा ने उसे लिफ्ट नहीं करवाई थी। वो बहुत गुस्से में था और फ़कीर को बुरा भला कह रहा था। इसका मतलब है कि मेरा शक सही था। मैंने नवेद की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल सर, मैं ज़रा दूर था इसलिए मैं इनकी गुफ्तगू सुन नहीं सका था, लेकिन आज मैंने फ़कीर की रिहाइशगाह मालूम कर ली है। ओह, वेल डन, तुमने ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मैंने इसे लफ्ज़ों से शाबाश की थपकी देते हुए कहा। लेकिन नवेद, मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात थानेदार साहब? आज वो फ़कीर इतनी जल्दी क्यों चला गया? ये बात तो हैरानगी वाली है। बस वो बंदे से किसी न किसी तरह पीछा छुड़ाकर वहाँ से चल पड़ा था। वैसे मेरा ख्याल तो यह है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। मैंने इसे रुखसत करने के बाद एएसआई आफाक को बुलाने का इरादा किया ही था कि वो खुद ही आ गया। उसके चेहरे से दबा दबा जोश जाहिर हो रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, क्या खबरें हैं भाई? सर, आप जाबिर को फ़ौरन बुलाएं। इस पुरस्कार जंगल के मुतालिक किसी मुकदमे का रिकॉर्ड कचहरी से नहीं मिला। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। बिल्कुल सर, जाबिर ने हमसे झूठ बोला था। मैंने ताज़ा सूरत हाल उसके सामने रख दी। सर, अब बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। इंशाल्लाह शाम से पहले पहले सारे मतलूबा बंदे आपके सामने हाजिर होंगे, एएसआई ने एक अज़्म से कहा। और वाकई शाम से पहले पहले सारे बंदे थाने में मौजूद थे। हमने इनको अलहदा-अलहदा रखा था और इनको इस तरह लाया गया था कि इनमें से किसी को भी इल्म नहीं होने दिया था कि इस वक्त थाने में कौन कौन है। सबसे पहले फ़कीर को बुलाया। वो इस वक्त फ़कीर के भेष में नहीं था, लेकिन कपड़े इसने सस्ते से ही पहने हुए थे। एक मोटा ताज़ा और गंदमीर रंग का बंदा था।
आंखों से अय्यारी झलकती थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? जीत दरवेश, उसने मासूमियत से कहा। मैं तो एक गरीब बंदा हूँ थानेदार साहब, सारा दिन कॉलेज के बाहर भीख मांगता हूँ और रात को रूखी सूखी खाकर सो जाता हूँ। देखो दरवेश, या जो भी तुम्हारा नाम है, तुम्हें हमने इसलिए नहीं बुलाया कि तुम यहाँ किस्सा चाहर दरवेश सुनाओ। फिर किस लिए मुझ गरीब को बुलाया है? उसकी मासूमियत बरकरार थी। मुझे एकदम गुस्सा आ गया। ये बंदा परों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा था। मैंने अपनी स्टिक उठाई और जोर से इसकी शेरक में चुभो दी। वो किसी जख्मी बैल की तरह डकराया और मेरी स्टिक को हटाने की कोशिश करने लगा। मैंने स्टिक का दबाव मजीद बढ़ा दिया। उसके गले से खर खर की आवाज़ें निकलने लगीं और उसने स्टिक से हाथ हटाकर मेरे सामने जोड़ दिए। मैंने स्टिक हटाकर उसे बैठने का इशारा किया। वो इधर उधर डोल रहा था। बड़ी मुश्किल से बैठा। थानेदार साहब, आप वैसे ही मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। रस्सी जल गई थी लेकिन बल नहीं गया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अदील को जानते हो? कौन अदील? मैंने अदील को बुलाकर उसके सामने ला खड़ा किया। अदील को भी एएसआई ने बुला लिया था और वो अपने बाप के साथ आया था। अदील को देखकर दरवेश का रंग यूं उड़ गया जैसे उसने मलकुल मौत को देख लिया हो, और दूसरी तरफ अदील की आंखों से भी खौफ झांकने लगा था। अब बात करो दरवेश साहब, सच बोलना है या अपनी हड्डियों का सुरमा बनवाना है? उसने सर झुका लिया। ये गोया उसका इतराफ़ जुर्म था। इसके बयान का जिक्र आगे आएगा। मैंने इसे हवालात में बंद करवा दिया, लेकिन इसके बयान की रोशनी में हमने जाबिर को घेर लिया। मुजरिम जब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते चैन की बांसुरी बजाते हैं, लेकिन जब गिरफ्त में आते हैं तो इनकी चीं बोल जाती है। जाबिर के साथ जो सवाल जवाब हुए थे, इनमें से चंद सुना रहा हूँ। जाबिर साहब, आपने ये झूठ क्यों बोला था कि मुखालिफ पार्टी ने जंगल का स्टे ऑर्डर लिया हुआ था और अब आपने मुकदमा जीत लिया है? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसमें झूठ नहीं था, इसने मुझसे नजरें चुराते हुए कहा। अच्छा, यही बता दें कि किस जज साहब के पास आपका मुकदमा था? वो आएं बाएं शाएं करने लगा। मैंने हेड कांस्टेबल अकबर खान को बुलाकर उसे कहा, अकबर खान। जी सर, बंदा हाजिर है, हुक्म करें। इस बंदे को ले जाओ और ज़रा दरवेश साहब के दर्शन कराओ, मैंने जाबिर की तरफ देखते हुए कहा। जब वो हवालात में बंद दरवेश को देखकर आया तो इसका हौसला जवाब दे गया। सारी मज़ाहिमत दम तोड़ गई और उसने सब कुछ बताने में आफियत समझी। कहानी कुछ यूं बनती थी कि दरवेश जाबिर का बंदा था। वैसे तो वो अल्लाह का बंदा था, लेकिन काम जाबिर के लिए करता था। जिस कॉलेज में अदील पढ़ता था, उसके गेट के साथ ये फ़कीर के भेष में भीख मांगा करता था, लेकिन दरअसल हीरोइन फ़रोख्त करता था। जब कॉलेज के लड़के उसके पास भीख देने आते थे तो ये अमीर घरानों के लड़कों को चुन लेता था। इनका एक नेटवर्क था। सबका डेटा उसने अपने बंदों के ज़रिए जमा किया होता था। ये दम दरूद का झांसा देकर इन्हें हीरोइन के सिगरेट देता था और कहता था कि इसको पीने से तुम्हारे जहन को नई ताजगी और जहानत मिलेगी। तुम जो कुछ पढ़ोगे तुम्हें याद हो जाएगा। साथ हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर यह भी कहता था कि किसी से जिक्र न करना, वरना सारा असर उल्टा हो जाएगा। वो इसमें मसनूई गुलाबी रंग भी डालता था, और जब बच्चे हीरोइन के आदी हो जाते थे तो इनसे सिर्फ पैसे लेता था। अदील भी इसका शिकार बन गया था। पहले वो घर से सिर्फ पैसे चुराता था, फिर एक दिन अंगूठी चुराकर दरवेश को दे दी और कहा, तो मुझे 2.5 महीनों के लिए पुड़ियाँ दे दो, आगे कॉलेज में छुट्टियाँ आने वाली हैं। दरवेश ने अंगूठी ले ली और उसे एक दिन बताया कि वो आकर इसे पुड़ियाँ ले ले। ये वही दिन था जब अदील इससे मिला था, लेकिन दरवेश ने इसे कहा, चलते फिरते नजर आओ। तुमने मुझे कब अंगूठी दी थी? अब उसका इरादा यहाँ से कहीं और जाने का था। अदील ने गुस्से में आकर उसको कुछ उल्टी सीधी बातें की थीं। आवाज़ धीमी थी क्योंकि बकौले उसके वो वहाँ तमाशा नहीं लगवाना चाहता था। इसकी इसी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर दरवेश वहाँ से रफू चक्कर हो गया था, लेकिन इसे ये पता ना लग सका कि नवेद हमारा मुखबिर उसके ताक़ुब में है। मेरे इस सवाल के जवाब में कि उसने अंगूठी पहले ली क्यों थी, फिर बाद में वो मुकर क्यों गया था। दरअसल मुझसे गलती हो गई थी। शहर में जो सिनेमा है वहाँ एक फ़कीरनी बैठती थी, वो मुझे अच्छी लगती थी। हमारी काफ़ी गपशप थी। मैंने अंगूठी इसे दे दी थी इस शर्त पर कि वो मेरे साथ मेरे घर में वक्त गुजारेगी, लेकिन थानेदार साहब अगले ही दिन वो गायब हो गई। मैंने इसे कहा था कि इसे कहते हैं कि चोरों को पड़ गए मोर। अब जाबिर की भी सुन लें।
دراصل جابر نے جنگل میں واقع ایک تہہ خانے میں منشیات رکھی ہوئی تھی۔ اس کا پارٹنر ایک علاقہ غیر کا پٹھان فولاد خان تھا۔ ہم نے وہاں چھاپا مار کر فولاد خان کو اور اس کے کارندوں کو، جو تعداد میں 10 تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ وہاں سے ہیروئن، چرس اور افیون بھی ملی تھی، اور آپ کے لیے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہاں سے شجاعت علی بھی برآمد ہو گیا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، اس کے جسم پر تشدد کے نشان تھے، وہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ بس اس کی زندگی تھی، یا شاید اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی محبوبہ، جو اب اس کی بیوی بھی تھی، اس سے ملانا تھا۔ اب جاتے جاتے شجاعت علی کی کہانی بھی سن لیجئے، اور اسی کی زبان سے۔ تھانے دار صاحب، جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ حاکم خان گلنار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں اس کو دنیا کے تختے سے اٹھانے کے متعلق سوچتا رہتا تھا۔ ویسے تھانے دار صاحب، اب حاکم اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں اکثر یہی دعا کرتا تھا کہ خدا ہی اس کو اس دنیا سے اٹھا لے، ورنہ میں پھانسی چڑھ جاؤں گا، اور گلنار کو کیا ہوگا؟ اب میں بات وہیں سے شروع کرتا ہوں جب میں جنگل میں گیا تھا۔ پتہ نہیں اس دن میرے دماغ میں یہ بات کیسے سما گئی تھی کہ چلو جنگل میں چل کر تصویریں اتارتے ہیں۔ اس جگہ میں نے اس کو ٹوکتے ہوئے کہا، تمہیں جنگل کے متعلق پھیلی ہوئی باتوں کا کچھ پتہ نہیں تھا؟ تھانے دار صاحب، مجھے کوئی قوت جنگل میں جانے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ میرے ذہن سے ساری سنی سنائی باتیں نکل گئی تھیں۔ دراصل یہاں قدرت اپنا کام دکھا رہی تھی۔ اب آگے کی سنیے۔ بہرحال جب تک میں جنگل میں داخل نہیں ہوا، مجھے سکون نہیں آیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا ہوں گا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے تعاقب میں آ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حاکم خان کو اپنے تعاقب میں پایا۔ مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ اس وقت میں بالکل نہتا تھا۔ میں نے اپنے خدا سے دعا مانگی کہ اے دونوں جہاں کے مالک، اگر حاکم خان میری جان کا دشمن بن کر آیا ہے تو میری مدد فرما۔ اتنی دیر میں حاکم خان میرے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ پیچھے تھا۔ میں نے کیمرہ زمین پر رکھ دیا اور اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اچانک مجھے خنجر کی چمک نظر آئی۔ میں نے پھرتی سے وار بچایا۔ وہ خنجر تولتا ہوا دوبارہ حملہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو حرکت میں لایا، لیکن اچانک اس کی چیخ جنگل میں گونج کر رہ گئی۔ خنجر اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور وہ اپنا دایاں پاؤں دباتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر وہ کرہانے لگا اور واویلا کرنے لگا، ہائے مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا۔ چند گز دور ایک کوبرا سانپ جا رہا تھا اور وہ دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا۔ میں نے اپنا کیمرہ اٹھایا اور وہاں سے آگے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں حاکم خان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، بلکہ سچی بات پوچھیں تو میں اس کی کوئی مدد کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ غلط تھا اور اس نے مجھے چند لمحے پہلے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، مجھے 4-5 آدمیوں نے پکڑ بلکہ جکڑ لیا۔ ایک نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ میں نے کافی مزاحمت کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ انہوں نے مجھے ایک تہہ خانے میں قید کر دیا۔ شام کو ایک کرخت شکل والے پٹھان کے سامنے مجھے پیش کیا گیا۔ تم کس کے کہنے پر اس جنگل میں کیمرے سمیت آئے تھے؟ مجھ سے پہلا سوال پٹھان نے یہ کیا۔ میں نے کہا، میں خود آیا ہوں۔ لیکن کس لیے؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، صرف تصویریں اتارنے کے لیے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میں تمہاری کھال کھچوا کر اس میں بھس بھروا دوں گا۔ سچ سچ بتاؤ، تم کو کس نے بھیجا ہے اور کیوں؟ میں نے ان کو لاکھ یقین دلایا کہ میں خود آیا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بھیجا اور میرے آنے کا مقصد تصویریں بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور اپنے بندوں سے مجھے پٹوایا۔ میں اپنی بات پر اڑا رہا۔ انہوں نے مجھے قید کر دیا، ایک روٹی کے اوپر پیاز رکھ کر دیا اور پانی کا ایک جگ میرے پاس رکھ دیا۔ انہوں نے میرا کیمرہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر وہ تقریباً روز میرے اوپر تشدد کرنے لگے۔ تھانے دار صاحب، میرے پاس اس جواب کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا جو میں انہیں دے چکا تھا۔ وہ تو پانی کو بلو کر مکھن نکالنے کے چکر میں تھے۔ مجھے دن میں صرف 2 روٹیاں ایک ایک کر کے دیتے تھے۔ کبھی اچار کی ڈلی ہوتی تھی، کبھی پیاز کی چند کاشیں۔ البتہ پانی کا جگ سارا دن اور رات میرے پاس ہوتا تھا۔ 24 گھنٹوں میں 4 جگ مجھے بھر کر دیتے تھے اور میں تقریباً 1 ماہ ان کی قید میں رہا۔ پھر وہ دن آیا۔ وہ میرے پاس تھانے میں اپنے ولیمے کا کارڈ دینے آیا اور تاکید کی کہ آپ نے ضرور آنا ہے۔